پانچویں خلیفہ راشد ہے، خلافت راشدہ ان کے 6 ماہ شامل کریں تو پھر مکمل ہو۔ خلافت علی منہاج النبوہ، اس کا انکار اہل سنت و جماعت میں کوئی بھی نہیں کرتا، سب اس بات پہ متفق ہیں۔ یہ پانچویں خلیفہ راشد ہیں، انہوں نے 6 ماہ اپنے والد صاحب کی شہادت کے بعد منصب خلافت کو سنبھالا۔ جس وقت انہوں نے منصب سنبھالا تو 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ قیس بن سعد بن عبادہ سب سے پہلے یہ شخص ہیں جنہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ پھر 40,000 لوگوں نے بیعت کی، پھر ان کے لشکر میں کوفی بھی شامل تھے۔ کوفیوں کی بے وفائیاں ان کو پہلے پتہ تھی۔ امام حسن نے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ تم لوگوں نے میری بیعت کی ہے، اگر میں لڑوں گا تو لڑو گے؟ انہوں نے کہا لڑیں گے، ورنہ اگر میں صلح کر دوں؟ انہوں نے کہا ہم بھی صلح کر دیں گے۔ اتنی بات کی، پھر جب آپ اپنا لشکر لے کر مدائن کی طرف چلے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ پر قیام کیا کہ سواریاں آرام کر لیں گی، تھکن دور ہو جائے گی، وہاں رکے نہ۔ تو ساتھ جو لوگ تھے ان کو شبہ ہوا کہ یہ صلح کی بات کرتے ہیں کہ صلح تو نہیں کرنی انہوں نے۔ وہ جو لشکری تھے، ایک اس لشکر کے حصے نے حضرت امام حسن پہ حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسن پہ حملہ کیا، ایک شخص اسدی تھا، اسدی قبیلے کا، اس نے زوردار وار کر کے آپ کے ران میں خنجر کو موڑ کے جو ہڈی تک اتر گیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے سمجھا یہ ابھی میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، ایک کمینے نے آپ کے پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا، آپ کے کندھے پہ جو چادر تھی وہ چادر، آپ نے سوچا ہم نے لڑنا کیا، یہ تو یہاں ہی میرے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے میرے بابا علی کے ساتھ کیا کیا۔ اس وجہ سے امام حسن نے کہا اب میں صلح کروں گا۔ امام حسن دمشق کی طرف جاتے ہوئے ایک مقام پہ رکے، ایک بندہ بڑی ڈیگے مارتا تھا آپ کی محبت کی، آپ سے بڑا پیار کرنے کا دعوے دار تھا۔ اس بے ایمان نے بھی آپ کی میزبانی کی، لیکن 3 مرتبہ اس نے کھانے میں زہر دیا، 3 مرتبہ۔ پھر اس نے کسی کو لکھ کے بھیجا جس نے زہر بھیجا کہ اثر نہیں کر رہا۔ پھر امام حسن مصلے پہ بیٹھے تھے، ادھر جب اس کا خط پہنچا تو وہ جس کے پاس خط گیا اس نے نیا زہر بھیجا، اس نے کہا یہ ایسا زہر ہے، اس کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دو، دریا کی ساری مچھلیاں مار جائیں، اس کا ایک قطرہ حسن کو پلا دو کسی طریقے۔ وہ راستے میں آ رہا تھا، ایک بھیڑیے نے اس پہ حملہ کیا، اس کو مار دیا، وہ اس کی لاش وہاں تڑپ رہی تھی۔ ایک امام حسن کا خادم وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا وہ رکا پاس پڑا تھا، وہ لے کے امام حسن کو دیا۔ میرے امام پاک نے پھر بھی پردہ رکھا، اس رکے کو چپکے سے اپنے مصلے کے نیچے رکھا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس اور ایک حضرت صاحب موسری جو حضرت امام حسن کے ساتھ تھے، انہوں نے وہ رکا نکال کے جب پڑھا کہ وہ میزبان وہ خط و کتابت کر رہا ہے، ان دونوں نے جا کر اس بیمان کو واصلے جانا تھا۔ پھر اس کے بعد دمشق کے علاقے میں ایک اندھا تھا، اس نے جب دیکھا کہ امام حسن یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اس نے اس اندھے نے اپنی لاٹھی پکڑی تو لاٹھی کے نیچے وہ لوہے کی نوک لگی ہوتی ہے، اس کے اوپر زہر لگایا اور امام حسن کے پاس آ گیا، تقریریں سنتا، روتا، آنسو بہاتا، لیکن وہ اس تاڑ میں تھا کوئی طریقہ ملے کہ میں ان کو زخمی کروں، میرے یہ زہر آلود، یہ ڈنڈے کی نوک ان کے اندر اتر جائے تو یہ دنیا چھوڑ جائیں۔ اس کمینے، اس دنیا اور آخرت کے اندھے نے کیا کیا، ایک دن میرے امام بیٹھے تھے، گفتگو کر رہے تھے مسجد سے باہر، ایک دکان تھی اس کے باہر بیٹھ کے، وہ اندھا بڑے طریقے کے ساتھ آ کے اپنے اس ڈنڈے کی نوک امام حسن کے پاؤں پہ رکھ کے نا، اندھا تھا، اس نے دبا دیا، اوپر سے نوک کھلی، نیچے نالین سے پار ہو گئی، تو کسی کو پتہ نہیں جو پاس ہے۔ میرے امام نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا دشمنوں نے یہاں بھی مجھے نہیں رہنے دیا۔ چہرہ سرد ہو گیا میرے امام علی مقام کا، ویسے بھی اتنے متقی تھے، جب وضو کرتے تو کانپنے لگ جاتے، مصلی بچھاتے تو پورے بدن سے پسینہ سردیوں میں جاری ہو جاتا۔ لوگ پوچھتے امام صاحب آپ کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں کس کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں۔
25 حج پیدل کیے. رفقا کہتے ہیں سواری پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سواری پہ بیٹھ کر جاتے ہوئے مجھے شرم آتی. اتنا تقویٰ تھا میرے امام کا. اور پھر جب لاسٹ ٹائم آخری وقت آپ کو زہر دیا گیا, آپ کی سرائی تھی, اس کے اوپر مور لگایا کرتے تاکہ اس کے اندر کوئی چیز جائے تو ہمیں پتہ چل جائے. لیکن الماس کے ذرات کو پیس کے بڑے طریقے سے اس کے اندر داخل کیا گیا, مور کو بھی کچھ نہ ہوا. امام اچانک خواب دیکھتے ہیں بیدار ہو تو سیدہ زینب کو آواز دے کے کہا بہن زینب ابھی میں نے خواب دیکھا ہے, نانا مصطفیٰ, ماں فاطمہ, بابا علی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت کی سیر کروا رہے تھے. یہ بات کرتے ہیں, سرائی اٹھا کے پانی پیتے ہیں. جب سیدہ زینب دیکھ رہی تھی, جب پانی پیا